نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ طلاق کے حوالے سے بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت کثرت کے ساتھ جو ہے اس کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں، اور وہ ہے طلاق نامے پر بلا نیت انگوٹھا یا دستخط کرنا، اور اسی طرح جو ہے زبردستی طلاق نامہ طلاق لکھوانا، یعنی کہ جبرن طلاق لکھوانا یا اس پر جبرن سائن کروانا۔ یہ صورتیں کیا آیا ان صورتوں میں بھی طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک اصول جو ہے جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ اصول ہے، دیکھو اصل تو جو طلاق دی جاتی ہے اور احکامات جو متعلق ہوتے ہیں وہ انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس سے متعلق ہوتے ہیں، انسان نے کون سے الفاظ کہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کلمہ کفر کوئی کہہ دے، ایک ہی کلمہ ہے، اس سے ایک کلمہ کہا ہے تو حکم لگ جاتا ہے کہ وہ کافر ہو گیا، تو اس سے احکامات متعلق ہوتے ہیں۔ اسی طرح خریدنے فروخت کرنے کے حوالے سے بھی انسان کے الفاظوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ بات ڈن ہے، میں یہ اس پر لیتا ہوں، تو وہ بات مانی جاتی۔ اسی طرح جو ہے طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق جو دینے کا حق ہے بنیادی طور پر وہ شوہر جب دیتا ہے اس کو اختیار ہے وہ زبان سے، اور یہی اصل ہے زبان سے طلاق دینا۔ احکامات میں جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں اس میں بھی یہی حکم ہے، لیکن جہاں تک دوسری ایک چیز ہے تحریر، لکھ کر ایک چیز کو مان لینا، تائید کر دینا اور اس کا اقرار کر لینا، تو یہ بھی عام ہمارے عرف میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے عربی میں کہا جاتا ہے الکتاب کالخطاب، کہ الکتاب یعنی لکھنا یہ بولنے کی طرح ہے۔ تو جو آدمی زبان سے طلاق نہ دے اور وہ لکھ کر طلاق دے دے، ایسی صورت میں اس کی نیت ہو یا نہ ہو، کوئی کہے یا نہ کہے، خوشی میں دے غم میں دے، کوئی بھی صورت میں دے، لکھ کر طلاق دے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ مذاق میں دے، کیونکہ تحریر جو ہے وہ بولنے کے قائم مقام ہے۔ یہ تو ضابطہ ہے، لکھ کر جو طلاق دی جائے گی چاہے جو بھی صورت ہوگی وہ اس میں طلاق جو ہے واقع ہو جائے گی۔ ایک صورت جو ہے وہ اس سے مستثنی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے لکھ کر طلاق تو دی یا سائن کیا، لیکن وہ طلاق نامہ نہیں پڑھا، وہ تحریر نہیں پڑھی، اور زبردستی یا جو ہے اس سے انگوٹھا لگوایا گیا یا سائن کروایا گیا یا جو ہے جبرن اس سے طلاق نامہ لکھوایا گیا، تو آیا ان صورتوں میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ جو صورت ہے یہ مستثنی ہے، ان صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ تحریر ہے وہ بولنے کے قائم مقام ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں اور ایسی صورتوں میں کہ جہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایسی صورتوں میں جو ہے یہ پھر قائم مقام نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پر ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص کی جو ہے اپنے سالے کے ساتھ کسی بات پر ناراضگی ہوئی، اور جس کا فیصلہ جرگے نے اس طرح کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ مذکورہ شخص بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا ہے، لیکن جرگے والوں نے اسے مارنے، پیٹنے اور جیل بھیجنے کی دھمکی دی، یا کوئی اور دھمکی دی، قطع تعلقی کی، ذہنی دباؤ وغیرہ، کہ اس طور پر وہ دباؤ ہو کہ گھر سے نکالنے کے، اور جتنی صورتیں اس کی ہو سکتی ہے، لیکن جرگے والوں نے اس سے مارنے، پیٹنے اور جیل بھیجنے کی دھمکی دی۔ تحریری طلاق نامہ لکھوا کر زبردستی اس پر خاوند سے انگوٹھا یا دستخط کرا دیے۔ ابھی انہوں نے کیا کہ یہ دھمکی دی اور پھر تحریری طلاق نامہ لکھوایا اور اس پر اس شوہر کے دستخط وغیرہ کرائے، انگوٹھا لگوایا، جبکہ خاوند نے نہ تو طلاق نامہ لکھنے کو کہا تھا اور نہ ہی ان کو اختیار دیا تھا، نہ ہی انگوٹھا لگاتے وقت اس نے زبان سے طلاق کے الفاظ ادا کیے۔ اب اس صورت میں، یا دستخط کرتے ہوئے الفاظ ادا نہیں کیے تھے، اس صورت میں اس طلاق نامے کا کیا حکم ہوگا؟ اس سے طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ ایک صورت ہمارے سامنے ایک مسئلہ آیا ہے، آپ یہاں پر دیکھیں، انگوٹھا لگایا ہے یا جو ہے سائن کیا ہے، زبردستی کرایا، یا جو ہے خود اس نے طلاق نامہ لکھا ہے، خود لکھا لیکن جبرن۔ لیکن یہ بات اس میں ضروری ہے کہ جو جبری طلاق نامہ لکھوایا گیا یا دستخط کرائے گئے ہیں تو قرائن سے اور گواہوں سے معلوم ہو کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آدمی تحریری طلاق دے کر اس کے بعد کہے کہ مجھ پر جبر کیا گیا، یہ کیا گیا، اور پھر جھوٹ بولے، یہ بات نہ ہو۔ قرائن سے معلوم ہو، گواہوں سے معلوم ہو کہ واقعی اس آدمی پر جبر کیا گیا تھا، مجبوری کی حالت میں اس نے جو ہے تحریری یہ طلاق لکھی ہے یا جو ہے سائن وغیرہ کیے ہیں، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یعنی ایسا جبر اور دباؤ کے طلاق دینے والا خود اپنے اختیار سے طلاق
نہیں دیتا ہے بلکہ مجبوراً اسے طلاق لکھنی پڑتی ہے، مجبوراً طلاق لکھنی پڑتی ہے، یا اس کو دستخط کرنا پڑتا ہے، یا جو ہے انگوٹھا لگانا پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ اگر زبان سے انسان طلاق کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہوں یا اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہوں، اور اس نے جو ہے گن پوائنٹ کے ذریعے سے یا جو ہے زبردستی جو بھی صورت جبر کی ہو، لیکن وہ زبان سے ادا کرتا ہے، تو اس میں کسی اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، طلاق ہر صورت میں واقع ہوگی، چاہے وہ ہنس کے دے رہا ہے یا جو ہے اپنے بیوی کے منہ میں جو ہے لڈو دے کر جو ہے طلاق دے رہا ہے، جو بھی صورت ہو، چاہے گن پوائنٹ پر جو ہے وہ طلاق دے رہا ہے، زبان سے طلاق واقع ہوگی۔ یہ جو صورت ہم بتلا رہے ہیں یہ زبردستی کی ہے، لکھنے کی صورت میں ہے، اس نے زبان سے الفاظ ادا نہ کی ہو، یہ شرائط ضروری ہے، طلاق لکھی ہو اور لکھتے وقت اس پر جبر کیا جا رہا ہو اور ساتھ میں زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے ہو، یا جو ہے اس سے انگوٹھا لگایا گیا ہو، یا جو ہے اس سے دستخط کرائے گئے ہو، اور یہ جبر اور یہ تمام صورتیں اس میں زبردستی کی موجود ہو، تو ایسی صورت میں پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تمام اہل علم کا جو ہے اور اہل فتاوی کا یہی جو ہے وہ ہے، یہی حکم ہے تمام فتاوی میں۔ مثال کے طور پر فتاوی عثمانی ہے جلد نمبر 6، اس میں بھی یہی حکم لکھا ہوا ہے کہ طلاق نامے پر بلا نیت انگوٹھا لگانا، تو اس سے بھی جو ہے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، جلد 6 ہے، صفحہ 185 ہے۔ اسی طرح جو ہے فتاوی محمودیہ میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے، جلد 12 ہے، زبردستی تحریر سے طلاق۔ صورت مسئولہ میں اگر زید نے زبان سے طلاق نہیں دی، یہ بنیادی شرط ہے، محض طلاق کی تحریر دی ہے تو شرعاً اس سے بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی۔ صفحہ جو ہے 652 ہے۔ اسی طرح آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر 6 ہے، اس کا بھی طلاق نامہ خود نہیں لکھا، اپنے مرضی سے اس پر دستخط نہیں کیے تو طلاق کا حکم۔ آپ نے نہ طلاق نامہ خود لکھا، نہ زبان سے اپنی بیوی کو طلاق دی، نہ طلاق نامے پر اپنے رضامندی سے دستخط کیے تو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ صفحہ جو ہے 649 ہے۔ اسی طرح احسن الفتاوی جلد نمبر 5 ہے۔ جبری طلاق لکھوانے سے طلاق نہیں ہوتی، صفحہ جو ہے 165 ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان شرائط کا جو ہے لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور قرائن اور شواہد سے معلوم ہو کہ یہ جو طلاق نامہ اس نے لکھا ہے یہ حالت جبر میں زبردستی سے لکھوایا گیا ہے، زبان سے اس نے الفاظ نہیں کہے ہیں تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور جبراً اس سے دستخط وغیرہ کرائے گئے ہیں، یہ شرائط ہم نے ذکر کی ہے، یہ شرائط پائے جائیں گے تب طلاق واقع نہیں ہوگی، ورنہ طلاق واقع ہو جائے گی۔